سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 198 میں ہم نے کرنٹ افیئر انڈیا پاکستان کی جو کشیدگی اور جنگ اور اس کا جو ڈراپ سین ہوا وہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے انہیں کور کروں گا, پرچیوں کے اوپر ورڈک دے دوں گا, اور جہاں پر کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا. یہاں پر ہر پرچی کے اوپر تفصیلاً بولنے سے یہ پرچیاں بھی کور نہیں ہوں گی اور فائدہ بھی نہیں. آلریڈی مینیجیبل فارم میں جتنے بھی کریٹیکل ایشوز ہیں میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, لیکن چونکہ یہ ریئل ٹائم پرچیاں ہوتی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ورڈک ضرور آپ کو دے دیں. قرآن یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر دلیل کے لیے ریفر کیوں کرتا ہے جبکہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں؟ کتابیں مکمل طور پر تبدیل تو نہیں ہوئی. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ ہمیں تو کوئی ایک بھی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ تورات اور انجیل میں ایسی نہیں ملی اس وقت کی ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو توحید کے منافی ہو. جو کھینچتان کے لے جاتے ہیں وہ ایک الگ بات, ہر بات کا جواب احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ نے دیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے. کھینچتان کے وہ چیزیں لے جاتے ہیں. نبی الاسلام کی مبارک دعوت جو ہے اسپیسیفکلی ان کے زمانے کے جو جوز اور کرسچنز تھے ان کے لیے تو بالکل 100% ویلڈ تھی, اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا کہ یہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. تو وہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے تھے. جو لوگ ڈائریکٹلی ان ساری پروفیسیز کو جانتے تھے اور اس زمانے سے بھی واقف تھے ان میں سے بھی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا. تو آج والوں نے کہاں سے کرنا تھا؟ ایک نیچرل چیز ہے. تو اصل جو دعوت ہے قرآن کی وہ ہے عقیدہ توحید. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس ایک اللہ کے. تو بنیادی دعوت تو ہے توحید قرآن کی. جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں بھی توحید بیان ہوئی ہے. کچھ عرصہ پہلے جو ایک آرتھوڈاکس کرسچن بشپ تھے مارمری ایمینول, جب انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے 5 اور پیغمبر اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نے اس کے جواب میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور تورات اور انجیل کے ریفرنسز بھی اس میں دیے تھے. تو آپ نے جوز اور کرسچنز کے سامنے نبی الاسلام کی پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کرنا, توحید کو ڈسکس کرنا ہے. اور ونس یہ ثابت ہو جائے کہ جو توحید تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں, وہ پریکٹیکلی مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہے اور قرآن اس توحید کی دعوت دیتا ہے, جب اس سے لوگ قائل ہو جائیں گے تو پھر نبی الاسلام کی مبارک دعوت ان کے سامنے رکھی جائے گی. بنیادی دعوت جو رکھنے والی ہے وہ توحید ہے, اور یہی وہ دعوت ہے جو اس وقت نان مسلمز کے اسلام لانے کا سبب بن رہی ہے. جیوز اور کرسچنز, جوز تو بہت کم, کرسچنز میجورٹی جو اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ قرآن میں لکھی ہوئی توحید کی بنیاد پہ کرتے ہیں, ایک اللہ کا جو کانسیپٹ ہے. اور جو مسلمان دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہیں انہیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے بنیادی دعوت توحید کی رکھنی ہے. نبی الاسلام کا معاملہ بعد میں آئے گا. جب توحید کلیئر ہو جائے گی تو باقی سارے معاملات انشاءاللہ آسان ہوتے جائیں گے. میں نے اپنے ایام جاہلیت کے دور میں ایک اہل کتاب سے کورٹ میرج کر لی, پھر دین کی سمجھ آنے کے بعد رشتہ ترک کر دیا. اہل کتاب سے مسلمان شادی کر سکتے, رشتہ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کو کنٹینیو کرتے آپ. کیا مجھے اس پر گناہ ہوگا؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. غلطی تو کی آپ نے, بل توبہ کریں, اب یہی کہہ سکتے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے مخالفین کو معاف کرنے کے باوجود دل میں ان کے بارے
میں صفائی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام اپنے حق میں نہیں کر سکتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند سے ہے کہ سیدنا علی سے جب حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا جنگ جمل کے بعد، تو حضرت علی نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں غل آ جاتا ہے، جو گرہ لگ جاتی ہے، کوئی میل آ جاتا ہے، ہم جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں سے وہ غل نکال دیں گے، اور پھر جنت میں پہنچ کر وہ اہل جنت تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دل میں اگر غل ہو تو انسان پھر نظریں نہیں دوسرے کے ساتھ ملا سکتا، تو اللہ تعالیٰ خود نکالے گا اس غل کو. حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے، عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گیا وہ نکال دے گا. تو انسان کمزور ہے اور دنیا ناقص ہے. پرفیکشن جنت میں ہے اور پرفیکٹ اللہ ہے جو انسان کی ان امپیورٹیز کو 100% نکال سکتا ہے. تو دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. دنیا میں آپ صرف یہ کریں کہ اگر اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ انتقام کا جذبہ نہ رکھیں. ظاہر دل میں وہ تکلیف تو رہے گی، اس کو تو انسان نہیں بھلا سکتا. یار پیغمبر نہیں بھلا سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے، واشی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. اسلام بھی قبول کر لیا، معاف کر دیا، اور پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. ان سے بڑھ کر ان کی آخرت کے چاہنے والے ہیں. اس کے باوجود چونکہ حمزہ ابن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھی لگتے تھے، اور اسلام کے مجاہد بھی تھے، غزوہ بدر اور احد میں آرمی چیف بھی تھے، ان کی شہادت کا غم نبی علیہ السلام کی وفات تک آپ کے سینے میں رہا ہے اور وہ آپ اس کو نکال نہیں سکے. ہاں جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل سے واشی کے بارے میں جو یہ جذبات ہیں وہ نکال دے گا، اور پھر جنت میں پہنچ کر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں. سورہ اشورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہوگا. لیکن یہ ذاتی معاملات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جہاں دین کی اہمیت آتی ہے وہاں پر تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو معاف کیا جائے. جو لوگ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ اپنی روش سے توبہ نہیں کرتے اور مسلسل گمراہی پھیلا رہے ہیں، تو ان کی گمراہی کے آگے باندھنا چاہیے اور ادھر کوئی معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس سے بالکل دستبردار نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آخرت انہوں نے برباد کی ہے. تو ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ اکثر اجماع امت کو فروغ دیتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس وقت تمام عرب و عجم کے بڑے علماء کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں اور آپ کو سننا کھلی گمراہی ہے. برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کر دیں. یار یہ اعتراض کب سے پڑ چکا. اجماع ہوتا ہے امت کا. مولوی اپنی روٹی روزی بچانے کے لیے جو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے اجماع ہو جاتا ہے. اگر اس طرح اجماع ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کیا بریلوی عوام اور ان کے علماء کا یہ اجماع نہیں ہے کہ صرف جنتی فرقہ وہ ہے، باقی سب
جہنمی ہے، اور باقیوں کا ان کے بارے میں نہیں ہے. تو اس طرح کا اجماع تو ان سب نے کیا ہوا ہے. دوسرا، اجماع امت تو اس صورت میں ہوگا جب پوری امت اس چیز کو ایکسپٹ کر لے. یہاں تو اجماع امت الٹ ہوا ہے. امت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے مولویوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا، انجینئر صاحب نے ہمیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجماع تو اس بات کے اوپر ہوا ہے. مولویوں کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ اجماع کا آغاز امت سے ہوتا ہے، مولویوں کو اینڈ پہ سمجھ آتی ہے. امت تصویر کو پہلے دن سے ٹھیک سمجھ رہی ہے، مولویوں کو اب سمجھ آئی کہ جی تصویر نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے، اس کے بغیر آپ نے تقریر بھی نہیں کرنی. کبھی امت نے نہیں کہا کہ چین والی گھڑی پہننا جو ہے یہ حرام ہے. آج مولویوں نے اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں چین والی، انہی کے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. میں نے آج تک چین والی گھڑی نہیں پہنی، میں نے تو وہی سستی سی گھڑی پہنی ہوتی ہے. امت نے پہلے اجماع کیا، ان کا تو بعد میں ہوا. امت کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا کہ سپیکر شیطانی آواز ہے. یہ تو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی کے فتوے تھے. آج ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو سمجھ آیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے شیطانی آواز ہوئی. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ امت کو تو پہلے سمجھ آتی ہے، اور ہمارے کیس میں بھی امت کو پہلے سمجھ آ گئی ہے. ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور علمی بات یہ کہ اگر ہم کوئی ایسا نظریہ آپ کے سامنے لا کر رکھیں جو قرآن بخاری مسلم میں موجود نہ ہو، ہماری ذاتی اختراع ہو، تو بالکل آپ چھوڑ دیں. ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے پیش کر رہے ہیں، اور پھر ریفرنسز لگا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے، حدیث ہے، اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں خود پڑھ لیں اور جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں. یہ مولوی تو آپ کو یہ نہیں دکھاتے تھے. یہ آج تبدیلی ہے. طارق جمیل صاحب، میں حیران ہوا کہ انہوں نے جو ابھی یہ انڈیا پاکستان کی کشیدگی کے اوپر ایک ویڈیو پیغام دیا، بہت اچھا پیغام تھا. اس میں وہ اپنے اسمارٹ فون سے بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں. انہوں نے بخاری شریف کا نام ہی کبھی نہیں لیا ہوا تھا، نمبر بتانا تو بڑی دور کی بات. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے جس سے میں آپ کو یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ دشمن سے مقابلے کی کبھی بھی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن جب ایز اے لاسٹ ریزلٹ مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو، اور یاد رکھنا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور بخاری سے اس کا نمبر بتایا اور کہا یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کسی ویڈیو میں اسی بخاری شریف سے حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز کا طریقہ اپنی عوام کو بتائیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 735 سے لے کر 739 تک یہ احادیث پڑھیں، اور پھر وہی آپ جملہ ریپیٹ کریں کہ میں آپ کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں، آپ خود بول کر کہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، اور نماز کا طریقہ آپ کا اس کے خلاف ہو، تو بھائی اجماع امت تو آپ کے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ امت کو صحیح بات نہیں بتا رہے. ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ یہ لوگ نجی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں کافر قرار دیتے ہیں، اور رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھ کر KFC کھا رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل نظریاتی پن ان کا یہ ہے. یہ ویڈیوز لیک نہ ہوتی تو آپ کو کبھی پتہ چلتا کہ خادم رضوی صاحب اہل حدیث کو اور دیوبند کو سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اور ان کی اذانوں کا بھی احترام نہیں کرتے، ان کی مساجد کا بھی احترام نہیں کرتے. آج ان لوگوں کے ہاتھ حکومت آ جائے نا تو یہ وہابیوں کی مساجد کو بھی کہیں کہ آپ نے مسجد نہیں لکھنا، بیت الحمد لکھنا ہے، جس طرح قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے. ان کو تو چھوڑ دیں، آپس میں جب یہ لڑتے ہیں
انڈیا میں جب تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے تو مسجد درار کہہ رہے تھے وہ دوسرے گروہ کی مسجد کو، جس کا فرقہ بھی الگ نہیں، دونوں دیوبند کے انڈر آتے ہیں، دونوں حیاتی ہیں، دونوں تبلیغی ہیں۔ بڑا لیڈر وہ الیاس کاندلوی کو ہی مانتے ہیں، لیکن بعد میں سعد کاندلوی اور شورا کا اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کی مساجد کو مسجد درار کہنا شروع کر دیا، جو سورہ التوبہ میں منافقین کے کانٹیکسٹ میں بات آئی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ اعتراض پٹ چکے ہیں۔ آپ میری مجلس 50 اور مجلس 100 دیکھ لیں۔ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، تو جو ہم رمضان میں گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس کرواتا ہے، تو اس میں نفس کا اور شیطان کا کتنا کردار ہے۔ اگر نفس کرواتا ہے گناہ رمضان میں، تو عام دنوں میں بھی کیا صرف نفس ہی کرتا ہے؟ دیکھیں، عام دنوں میں شیطان نے اتنا زور لگا کہ نفس کو اپنا شاگرد خاص بنا لیا ہوتا ہے کہ اگر استاد جی 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نفس ایک ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاد کی غیر موجودگی میں بھی بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے نا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل پاک و صاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی کا مادہ ہمیں ودیت کیا ہے۔ ہاں، ایک ایج ہمیں حاصل ہے کہ یہ زبردستی ہم سے کچھ نہیں کروا سکتا، صرف مشورہ دے گا، خواہ وہ شیطان ہو خواہ وہ نفس ہو۔ آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے اسے فی فجر $1000 دیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کر دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے۔ کیوں؟ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگواری سے گزرنا پڑے گا، نمازوں کی مشقت، رزق حلال کی مشقت، سیکس ڈسپلن کی مشقت، رمضان کے روزوں کی مشقت، اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی ہر دنیا کی اٹریکٹ فل چیز آپ کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہونا تھا۔ کہتے ہیں جی گناہ میں اٹریکشن کیوں ہے؟ او بھائی یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور جو کہہ رہا ہے نا کہ گناہ میں لذت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لذت ہے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی فیل نہیں آتی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ پر خوف خدا کا غلبہ ایسا کیا کہ اس لذت کی طرف آپ کا دھیان نہیں، ورنہ لذت تو ہے۔ اور یہ پاسبل ہے کہ کسی شخص کو اس لذت سے نفرت ہو جائے، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 3 دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے، اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو، اور کوئی کان میں آ کے آپ کو بتا دے کہ اس کھانے میں زہر ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی، الٹا بھوک بھی مر جائے گی۔ کیوں؟ اس کے شر کی طرف آپ کی نظر چلی گئی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ گناہ کی لذت میں چھپے ہوئے اس زہر اور شر کو جانتے ہیں، اس لیے انہیں لذت اٹریکٹ نہیں کرتی۔ لذت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ آپ اگر وہ بریانی یا قورمہ کھا لیں تو ٹیسٹی بھی ہوگا، بعد میں بے شک آپ آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے، لیکن ٹیسٹ آئے گا۔ یہاں پر بھی یہی ہے۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، جو انسان عقلاً سوچ لے نا تو گناہ سے بچ سکتا ہے، کہ دنیا میں آپ جو گناہ کرتے ہیں نا اس کی لذت صرف اتنی دیر کے لیے ہے جو آپ نے گناہ کیا، لیکن گناہ کا جو وبال اور عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا۔ لذت ختم ہو گئی، گناہ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ آخرت میں عذاب اس کا ہونا ہے۔ اور اس کے اگینسٹ دنیا میں جو آپ نیکی کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ثواب ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ مرتے دم تک مشقت اٹھاؤ گے۔ ہمیں بھول گیا کہ روزے آئے تھے،
جب روزے گزر رہے تھے اس وقت مشقت اٹھا رہے تھے، گزر گئے، مشقت ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی، ثواب اللہ کے حضور پکا ہو گیا۔ اسی لیے وہ ابو داؤد میں جو دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، یعنی وہ تکلیف دور ہو گئی، لیکن اللہ کے حضور ہمارا اجر ہمیشہ کے لیے پکا ہو گیا۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، گناہ کی لذت گناہ کرتے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کا وبال اور عذاب ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف نیکیوں کے لیے جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، لیکن ثواب ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور ایسا باقی ہے کہ ہمیشہ کی جنت مقدر ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ کیا وظیفے کام کرتے ہیں؟ ہم کو کیسے پتا چلے کہ کون سا وظیفہ صحیح ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دم ہے، کیا کسی کے پاس ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے لوگوں کے پاس۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو۔ آپ دم کوئی بھی کر سکتے ہیں، دادا صاحب کی گھوڑی، اس دم پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر اس کے پیچھے کوئی بابے کا عقیدہ نہ جڑا ہوتا، کیونکہ وہ باپا جانی جب یہ دم سکھا رہے تھے نا، اور یہ دم شمع شبستان رضا میں اعلی حضرت نے بھی نقل کیا ہوا ہے، یہ باپا جانی نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا ہے، تو وہ بتا رہے تھے یہ کوئی بزرگ ہوں گے، ان کی کوئی گھوڑی ہوگی۔ جب اس قسم کے آپ عقیدے وابستہ کریں گے تو بھئی اس طرح کی گھوڑیاں ہم نے مار دی، سیدھی سی بات ہے۔ سنت اذکار الحمدللہ موجود ہیں، ہم نے بلو کارڈ میں صبح شام کے اذکار لکھے، اس میں ساری دعائیں ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے موجود ہیں۔ 3 اسماء اعظم میں نے کئی ویڈیوز میں بتائے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دعا کا پروٹوکول ہے، اللہ کی حمد، یہ اسماء اعظم پڑھے، اس کے بعد دروشی پڑھے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ لیکن اب یہ ضد لگانا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہی ہو جائے، تو بھائی اس قسم کی آپ توقع نہ رکھے، آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں انشاءاللہ۔ انسان کو تو نہیں پتا ہوتا نا، ہم تو مستقبل کو فورسی کر نہیں سکتے۔ اگر آپ ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوں گے، ہر بندے کی زندگی میں، کہ جب وہ واقعہ ہو رہا تھا نا اس وقت تو ہم نے کہا کہ یار بس میری تو زندگی ختم ہو گئی، لیکن بعد میں وہی واقعہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بنا، وہی واقعہ، اسی شر میں سے اللہ نے خیر نکالا۔ تو مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری دعائیں اس طریقے سے آپ کے کہنے کے اوپر وہی کچھ کرنا شروع کر دے تو مارے جائیں گے؟ مجھے بتائیں، کئی صحابہ اکرام آج رضی اللہ عنہ نہ ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالی اس وقت مسلمانوں کی بددعائیں ان کے حق میں قبول کر لیتا۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کون دعا کی قبولیت کا حقدار ہے؟ خالد ابن ولید کے لیے بے سخت آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، جب غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تو سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ پھر اسی زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو دعا تو پورے کانفیڈنس سے مانگنی چاہیے، آئے مائے شائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد اللہ پہ راضی بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دیا۔ دعا بہرحال ہر صورت قبول ہونی ہے، وہ جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا یا تو وہ مل جائے گا اگر اللہ نے تمہارے حق میں بہتری رکھی ہوئی، یا اس کے بدلے اللہ کوئی نعم البدل دے گا یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے دعا سٹور ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. تو دعا کرے, اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑے, اور اپنی کوشش بھی کرے. صرف دعاؤں سے معاملہ نہیں چلنا, کوشش بھی کرنی ہے. اب کئی لوگ ہیں, انہیں نماز کی طرف ہم بلائیں تو کہتے ہیں نہیں دعا کریں اللہ توفیق دے. کتنی عجیب بات ہے یار. تو اس طرح کی توفیق تو آپ کو نہیں ملنی. آپ تو پیغمبر کے دور میں بھی ہوں تو اس طرح کی توفیق نہیں ملنی. وہ تو اکا دکا واقعات ہی ہیں. وہ تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا کروائی ہے اپنی ماں کے حق میں, تو اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں اسلام دے دیا حضور کی دعا کی برکت سے. صحیح مسلم میں آتا ہے. ادروائز کئی صحابہ ہیں ان کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں بھائی. نبی علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں نہیں قبول ہوئی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, جب تک انسان اپنی آخرت کے لیے خود سیریس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ زبردستی اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز آپ کی جھولی میں ڈال دے. ایمان, جس کی بنیاد پہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے فیصلے ہونے والے ہیں. میری امی میرے بڑے بھائی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں, کوئی دعا بتا دیں, اور میرے رزق کا بندوبست نہیں ہو رہا, اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں. یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ آپ کی امی کے لیے, آپ کے بھائی کے لیے, سب کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اینڈ میں ہم سب کے لیے دعا بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. حضرت حمزہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ کاش حمزہ کی شہادت پر کوئی ماتم کرنے والا ہوتا. جی بالکل, یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس وقت یہ چیزیں بین نہیں ہوئی تھیں بھائی. غزوہ بدر تو کئی صحابہ نے شراب پی کے لڑی ہوئی ہے. جابر بن عبداللہ کے والد جو ہیں ان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, خود حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بدر کے موقع پر مجھے وصیت کی کہ شاید میں کل مارا جاؤں تو تم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے شراب پی اور لڑنے کے لیے میدان بدر میں گئے, شہید ہوئے. اور کہتے ہیں اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, انہیں باقی لوگوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا. لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میں اپنے باپ کو ایک الگ قبر میں شفٹ کر دوں. تو کہتے ہیں ان کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کھودی اور ان کی لاش نکالی تو بالکل صحیح سلامت تھی, صرف کان کے اوپر تھوڑا سا کوئی نشان تھا. 6 مہینے بعد, یہ 6 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی بھائی, 6 دن میں ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ پروٹوکول تھا. تو شراب کی حالت میں دنیا سے گئے. وہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی بھائی, اسی نشے میں گئے, شہادت کی موت. اور پھر ان کو الگ قبر میں ان کے بیٹے نے شفٹ کیا. اور دیکھیں حضرت جابر نے پھر اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کیا. انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کی جو آلریڈی بچوں والی تھی. اور وہ بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں تو مجھے ان کی پرورش کے لیے ایک ایسی سینئر خاتون چاہیے تھی, تو میں نے شادی کی. مصروفیات کی وجہ سے کیا زور اثر کا وقت اور مغرب عشاء ایک ساتھ رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, کبھی کبھار اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کے لیے یہ سہولت ہے. لیکن اگر آپ دنیا کے ہر معاملات کو الگ الگ وقت میں ادا کر رہے ہیں اور نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تو آپ کی تو پھینٹی لگنی چاہیے کہ آپ نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا. ہم نمازوں کے جمع کرنے کے قائل ہیں جب واقعی آپ کی ضرورت ہو. اگر ضرورت نہیں ہے تو 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ نبی اسلام کی عمومی سنت ہے. ہم بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس فیسلٹی سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کو واقعی کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور یہ ضرورت وہ نہیں جو مولوی آپ کو کہتے ہیں شدید کوئی ضرورت ہو, شدید بارش ہو, نہیں. کوئی بھی مصروفیت, آپ کی ذاتی مصروفیت, آپ نے کہیں شادی پہ جانا ہے, شاپنگ کے لیے جانا ہے, آفس کا ایشو ہے, کالج یونیورسٹی کی کلاسز کا ایشو ہے, جو واقعی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا تو میں نے نماز جمع کی, تو ضرور کریں, آپ کے لیے سہولت ہے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 7-8 کے مطابق علیین اور سجین میں لوگوں کے اعمال درج کیے جائیں گے. حضرت برا کی بیان کردہ حدیث سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے.
مگر اس کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں لوگوں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے. کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں آپ نے بالکل کہا کہ علیین اور سجین میں ان کے نامہ اعمال کو درج کیا جاتا ہے. تو یہ نامہ اعمال رکھنے کی جگہ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے لیے بھی مقام رکھا ہوا ہے علیین اور سجین میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں سے ایک مقام ہے یہ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. نامہ اعمال بھی ہیں. ظاہر ہے جس قید خانے میں ایک کافر کی روح کو قید کیا جائے گا تو اس قید خانے کا ریکارڈ وہیں پر ہوگا نا، وہ جنت میں تو نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے جنتیوں کا ریکارڈ جہاں پر ہوگا وہیں پر جنتی ہوں گے، اور جہاں جہنمیوں کا ریکارڈ ہوگا وہیں پر جہنمی بھی ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، آمین. کپورے اور اوجری کھانا جائز ہے. دیکھیں جو اسے ناجائز سمجھتے ہیں سب سے زیادہ شوق سے وہی کھاتے ہیں بریلوی دیوبندی. ہمارے نزدیک تو یہ ساری چیزیں حلال ہیں. حلال جانور کی یہ ساری چیزیں حلال ہیں. وہ جو سن کبرا البیہقی سے روایت پیش کی جاتی ہے کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں یا حرام ہیں، تو وہ جعلی بات ہے، وہ روایتی جعلی ہے. ہمارے دیوبند کے علماء کہتے ہیں حرام ہے. کوئی نہیں، کھاتے ہیں بھائی، علماء دیوبند تو بہت کھاتے ہیں. ہاں جی، اب میں وہ جملے نہیں بولنا چاہتا یار، کس لیے کھاتے ہیں وہ. اگر پلاٹ قسطوں پر لیا تو کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اور پلاٹ اس نیت سے لیا کہ ایک پلاٹ کو بیچ کر دوسرے پر گھر بنائیں گے. دیکھیں جو آپ نے گھر کی نیت سے لیا ہے وہ تو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیز ہے، اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ نے ایسٹ کے طور پر پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچنے کی غرض سے، ظاہر ہے وہ آپ کا کنز ہے جو آپ نے پلاٹ کی شکل میں جوڑا ہوا ہے. کنز بینک بیلنس کی شکل میں ہو سکتا ہے، ڈالرز کی شکل میں ہو سکتا ہے، زیورات کی شکل میں ہو سکتا ہے، گولڈ کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے، ویلیو وہ نہیں جو آپ کو پراپرٹی ڈیلر بتاتے ہیں کہ جی اتنی آپ کی چڑھ گئی ہے. جب بیچن جاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ کوئی گاہک ہی نہیں ہے اتنی تھا. ہاں، پراپرٹی ڈیلر آپ کو کہہ رہا ہے جی پلاٹ جو ہے وہ 40 لاکھ کا ہے، بیچنے گے تو 30 لاکھ کا بک رہا ہے، تو 30 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے، 40 لاکھ کے اعتبار سے نہیں دیں گے، اور وہ بھی سال پورا ہو تو. یہ تو ہے میرا موقف جس کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل درست سمجھتا ہوں. لیکن پلاٹس کے حوالے سے دوسرا موقف بھی ایگزسٹ کرتا ہے علماء عرب کا. ان کا موقف یہ ہے کہ پلاٹ کے اوپر آپ زکوٰۃ صرف اس صورت میں دیں گے جس سال آپ اس پلاٹ کو بیچ کر لیکویڈیٹ کریں گے، سونے کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں آپ کے پاس مال آئے گا تو اس 1 سال کی آپ زکوٰۃ اس میں سے نکالیں گے، باقی سالوں کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. رہے حنفی علماء تو وہ کہتے ہیں پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. پرانے زمانے کی ان کی فقہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ پلاٹ کو قیاس کرتے ہیں زمین کے اوپر کہ چونکہ پلاٹس کے اوپر کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جاتی، اسلام نے زمین کے اوپر عشر رکھا ہوا ہے، تو جب آپ پلاٹ کے اوپر کوئی چیز اگا ہی نہیں رہے تو اس پہ زکوٰۃ کیسی ہوگی؟ اب ان کو کون بتائے کہ تمہارے سینکڑوں کنال ایک طرف اور اسلام آباد میں F11 میں ایک چھوٹا سا پلاٹ ایک طرف. تو یہ مال تجارت ہے، اس وقت یہ کنز ہے، یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. ورنہ آپ لوگوں کو کتنا خطرناک مسئلہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا بتاؤں. ہمارے ایک اس وقت بریلوی استاد تھے، اب تو PhD بھی کر چکے ہیں، ایک ڈگری کالج میں وہ پروفیسر تھے اسلامیات کے. تو ان سے میں نے اس وقت یہ ایشو ڈسکس کیا کہ فقہ حنفی میں پلاٹ کی زکوٰۃ کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے زمین کے اوپر قیاس کیا ہے جس کے اوپر آپ کوئی کھیتی باڑی نہیں کر رہے. تو وہ زرعی زمین کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے جس پہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے اور آپ نہیں کرتے، لیکن جو یہ کمرشل پلاٹس ہیں آپ کے پاس جن کی قیمت جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، اگر آپ یہ خطرناک کھیل کھیلیں گے تو جس شخص کے پاس 40-50 تولے سونا ہے وہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے،
اور دوسرا شخص اپنا 40-50 تولہ سونا بیچ کر اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ خرید لے تو فقہ حنفی کے تحت اس کے اوپر کوئی زکات ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. پھر تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ آپ کو کرنسی اور سونا چاندی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پلاٹ خریدیں اور زکات سے بھاگے. تو اس زمانے میں بھی میں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی تھی کہ یہ میری عقل میں آپ کا مسئلہ نہیں آتا. اب انہیں کون بتایا کہ بھئی اس زمانے میں بزرگ لکھ گئے, ان بیچاروں کو کیا, اب مجھے بتائیں امام حنیفہ کو کیا پتا تھا کہ کسی زمانے میں پلاٹس کنز بن جائیں گے, ایسٹ بن جائیں گے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, آج امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو جو ہم بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیتے. جس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا وہ زری زمین کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. یا تو دکھائے نا کہ امام حنیفہ نے یہ بتایا ہو کہ جو پلاٹ آپ نے کنز کے طور پر جوڑا ہوا ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ سونا چاندی کی طرح اتنی بڑھتی ہے, اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے, پھر ہم مانیں گے. ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں تھی. لہذا جو ہمارے فقہا اس پر متفق ہیں کہ مال تجارت کے اوپر زکات ہوگی, تو مال تجارت کی کیٹیگری میں جہاں آپ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ دکان میں جو مال بیچنے کی غرض سے رکھا جاتا ہے وہ مال تجارت ہے, ادویات جو رکھی جاتی ہیں میڈیکل سٹور پہ بیچنے کی غرض سے وہ مال تجارت ہے. سال کے بعد آپ نے ان کی قیمت نکال کے ان کے اوپر زکات دینی ہے. تو بھائی یہ پلاٹ بھی مال تجارت ہے کیونکہ آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. ہاں, اس پلاٹ کو آپ کرائے پہ دے دیں زمین کے طور پر تو پھر آپ کے اوپر کوئی زکات نہیں, پیسہ رننگ میں آ گیا. اس کی کمائی کے اوپر زکات ہوگی, وہ بھی اگر جڑ جائے, اگر استعمال کر رہے ہیں تو کوئی زکات نہیں. آپ کے پاس 10 مکان ہیں کرائے پہ دیے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی زکات نہیں اس کے اوپر. ہاں, اس کی کمائی کے اوپر ہے, وہ بھی اگر جڑ جائے, اور اگر آپ وہ کرایہ ساتھ ساتھ کھا کے ختم کر رہے ہیں کوئی زکات نہیں. آپ نے 1 کروڑ روپے کی گاڑی خرید کر رکھی ہے بیچنے کی غرض سے, سال میں 2.5 لاکھ روپے زکات آپ کو دینی پڑے گی. لیکن اگر وہ 1 کروڑ کی گاڑی آپ نے رینٹ کار پہ چڑھائی ہوئی ہے اور اس سے آپ کمائی کرتے ہیں تو کوئی زکات نہیں اس کے اوپر, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے پیسے کو رننگ میں لے کے آئے, اس کو رینٹ کار پہ جب چڑھایا تو کتنے لوگوں کا روزگار کھلا, پیٹرول پمپ والے کا روزگار کھلا, پنکچر لگانے والے کا روزگار کھلا, اس ڈرائیور کا روزگار کھلا, پھر اس میں جو گاڑی کام نکالے گی وہ روزگار کھلا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو انسینٹو دیتا ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے, کوئی زکات نہیں. ٹھیک ہے, اس کو کمائی کا ذریعہ تم نے بنایا ہوا ہے, اس سے کمائی بھی کرو, زکات بھی کوئی نہیں. اور اگر کمائی جڑ جائے اور وہ بھی 7.5 تولے سونے کے برابر تو زکات ہوگی, وہ تو ویسے ہی دینی ہوتی ہے. کوئی زکات نہیں آپ کو, پیسے کو آپ رننگ میں لے کے آئیں. کتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں, کیونکہ ہماری مساجد میں بچوں کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جاتا ہے. ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اہل حدیث جو ہیں وہ اچھا رویہ رکھتے ہیں, باقی تو مسجد میں بچوں کے ساتھ نفرت کا رویہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں شاید یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جو بوڑھے ہیں انہوں نے بچوں کو ڈانٹنا ہے, یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے. تو بچوں کے جو بڑے ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں, بچوں کو لے کر جائیں, انہیں صف میں کھڑا ہونے کا طریقہ بتائیں. بچوں کی صف ویسے علیحدہ ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی سمجھدار بچہ ہے تو وہ بڑوں کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن وہ بچے جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ صف توڑ کر پیچھے چلے جائیں گے, تو ایسے بچوں کو صف کی ایکسٹریم کے اوپر کوئی بڑا اپنے ساتھ کھڑا کرے تاکہ صف کا ٹوٹنا بھی لازم نہ آئے, اور اس کی تربیت کرے. یا وہاں پر جمعے کے موقع پر اس کی ماں بچے کی ساتھ ہے تو اس کے پاس آپ چھوڑ دیں. تو آپ کسی عمر کے بچے کو بھی مسجد میں لے کے جا سکتے ہیں. ثبوت اس کا بخاری مسلم میں حدیث ہے. امامہ بنت ابی العاص نبی الاسلام کی نواسی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نماز کی امامت کرواتے تھے اور اپنی نواسی کو گود میں اٹھایا ہوتا تھا. اتنا چھوٹا بچہ, اس کو بھی ہم مسجد میں لے کے جا سکتے ہیں. تو آج کل تو ویسے آسانی ہے, اب تو ڈائپرز ہیں, آپ بچوں کو پہنا سکتے ہیں, کپڑے ناپاک ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے, اور جب دوبارہ آپ قیام میں جاتے تو بچی کو دوبارہ اٹھا لیتے.
تو چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں. مسجد ہی مسلمانوں کی پکنک کی جگہ بھی ہونی چاہیے, ریکریشن کے لیے بھی مسجد میں جانا چاہیے. آپ ملیشیا میں دیکھیں ویکینڈز کے اوپر بچوں کو مسجدوں میں لے کے جایا جاتا ہے, باقاعدہ نیچے تہخانے بنے ہوئے ہیں جہاں گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کھانا بھی سرو کیا جاتا ہے, ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس طریقے سے امریکہ کے اندر تو کمیونٹی سینٹر بنے ہوئے ہیں یہ تمام مسجدیں. مسلمان اپنے ذاتی پرابلم بھی وہاں آ کے ڈسکس کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ. ہفتے میں نماز کے لیے تو آتے ہیں, ایک دن الگ سے بھی جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہاں اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. یاجوج ماجوج اولاد نوح ہے, کیا ان تک بھی رسول اللہ کا دین پہنچایا جائے گا؟ ان پہ اسلام کی حجت تمام کیسے ہوگی؟ واللہ عالم جی, اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اگر آپ کو یاجوج ماجوج کہیں مل جائیں تو یقیناً ان کے سامنے آپ ضرور دعوت رکھیں. جو سامنے نہیں ہے اس کے سامنے کیسے دعوت رکھی جا سکتی ہے؟ اگر غسل واجب ہو اور پانی کی بھری ہوئی ٹینکی میں ہاتھ لگ جائے تو پانی پاک رہے گا. پانی کی ٹینکی میں ہاتھ کیسے لگ سکتا ہے؟ پانی تو اتنا اوپر ہے, وہاں آپ ادھر کیا چیک کرنے گئے ہیں بھائی؟ بالٹی واللہ بالٹی میں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے, ادروائز تو پانی مستعمل ہو جائے گا, اور اس مستعمل پانی کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانے کے لیے اسے آپ پانی کی ٹوٹی کے نیچے رکھیں اور اوور فلو کروائیں, تو وہ چونکہ بہتے ہوئے پانی کے ساتھ میچ کر جائے گا تو وہ پانی دوبارہ استعمال کے قابل ہوگا. یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا, ناپاک اس صورت میں ہوگا جب اس میں گندگی والا ہاتھ لگے. جنبی شخص کا ہاتھ لگنا اسے مستعمل بنا دے گا, یعنی وہ پانی استعمال شدہ ہو گیا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پانی کی بالٹی سے مگ کے ذریعے پانی نکال کے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں, اتنے حصے کو جس کو آپ نے بالٹی میں داخل کرنا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا اوور فلو کروا لیں, ساری بالٹی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. شرک کی وضاحت کر دیں ڈیٹیل کے ساتھ, پوری ڈیٹیل کے ساتھ. پچھلے ویک میں نے کر دی تھی. توسل, وسیلہ, استعانت, استمداد, سماع موتا, جو مفتی اکمل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا کلپ آیا تھا, اس کے جواب میں 2 گھنٹے میں نے وہ تمام ویڈیوز جو سکیٹرڈ فارم میں تھیں, توحید سے متعلق, وسیلے سے متعلق, استمداد سے متعلق, وہ ایک جگہ جمع کر دی ہیں. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. سیرت النبی پہ اچھی کتاب, قرآن حکیم سے بہتر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سے نبی الاسلام کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھو, یہی نبی الاسلام کے اخلاق ہیں. یعنی اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے. باقی اگر آپ اس سے مراد وہ ہسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کے اوپر کیا حالات و واقعات آئے, کون سی جنگیں ہوئیں اور باقی معاملات کیسے آپ کے تھے, تو اس کے لیے الرحیق المختوم انڈین ایک اسکالر تھے صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ, اہل حدیث عالم تھے. 2005 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی کتاب کو سعودی عرب میں ایوارڈ بھی ملا تھا, نمبر 1 پر وہ کتاب آئی تھی, حالانکہ ایک اجمی اسکالر کی لکھی ہوئی تھی. وہ اردو ترجمے کے ساتھ دارالاسلام والوں نے شائع کی ہوئی ہے, وہ آپ پڑھ لیں. اسی طریقے سے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ کی کتاب سیرت الرسول وہ بھی ہے. ان کے PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpاک.com پہ رکھے ہوئے ہیں. 5 سال شادی کو ہو گئے, اولاد کے لیے درباروں پر جانے کا زور دیا جا رہا ہے گھر کی طرف سے. بس جب اولاد ہونے والی ہوگی تو آپ خود بخود دربار تک پہنچ جائیں گے, تاکہ شیطان آپ کا عقیدہ ہمیشہ کے لیے خراب کر دے. یہ میں نے کافی دفعہ بتایا. درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کے دربار پہ جائیں, یعنی کہ کلینک پہ میڈیکل علاج کروائیں. اگر کوئی ایشو ہے اور اللہ سے دعا کریں
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک اولاد کا معاملہ کرے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. میرے کورین دوست مجھے کھانے کی چیزیں لا کر دیتے ہیں جو کہ حلال نہیں ہوتی. انہیں منع کرنے کے باوجود کہ یہ میرے مذہب میں جائز نہیں، ایسے کھانے کو میں پھینک دیا کروں یا دوسروں کورین ساتھیوں کو دے دیا کروں؟ جی دوسروں کو دیں، چاہے وہ ساتھی نہ بھی ہوں. باہر تھوڑے کورین پھر رہے ہوں گے، کسی کو پکڑا دیں. آپ نہیں کھا سکتے جی، بالکل نہیں کھا سکتے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ ایک حدیث کو انہوں نے مس یوز کیا ہے. وہ صحیح بخاری میں ہے. حضرت عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہا کہ کچھ نیو مسلمز ہیں، وہ بعض اوقات ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبیحہ صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں، تو ہم کھا لیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اس میں نان مسلمز کا ذکر نہیں ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے. اور ایک وہم نکالنے کے لیے بات ہے. یا تو وہاں ہوتا نا کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا تو حضور کہتے کہ خیر ہے بسم اللہ پڑھ لو. آپ نے ان کا وہم نکالنے کے لیے کہا کہ اگر تمہیں اس طرح کا کوئی وسوسہ آتا ہے نا کہ کسی نے اس پہ ذبیحہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، مجھے بتائیں. آپ لوگ یہ جو شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہیں، جتنی مرغی آپ پھاڑتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کے سامنے ذبح ہوتی ہے، تو وہم میں پڑھ دیں گے آپ. یقین ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں. لیکن جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ حلال نہیں کیا ہوگا یا تکبیر نہیں پڑھی ہوگی، تو وہاں تو آپ نے نہیں کھانا بسم اللہ پڑھ کے. نان مسلم کنٹریز میں جہاں KFC میکڈونلڈ کے بارے میں جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ حلال میٹ ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. سیدھی سی بات ہے، بسم اللہ پڑھ کے بھی نہیں کھا سکتے. ہمارے لائیو سیشن میں 2-3 دن پہلے ایک کوشچن یہ بھی آیا کہ فقہا کا اس پہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کہنا ذبیحہ کے موقع پر، جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑا لیکن بھول گیا، مسلمان تھا، اللہ کے نام کا ہی ذبح کر رہا تھا، زبان سے کہنا بھول گیا، تو وہ گوشت حلال ہی ہوگا. تو میں نے اس پہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو ایسے گوشت کو حلال نہیں سمجھتے. ہم ان علماء کے ساتھ ہیں کہ جن کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی بھول گیا تب بھی وہ گوشت حلال نہیں ہوگا، کیونکہ سورۃ الانعام میں یہ آیات بھی موجود ہیں کہ جس پر ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا تم اس کھانے کو مت کھاؤ، وہ فسق ہے. ایک تو وہ آیت ہے نا جو سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل کے اندر اور سورۃ المائدہ میں 4 جگہ قرآن میں آئی کہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں: مردار بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یعنی ذبیحہ کے وقت. وہ تو حرام ہے ہی ہے. غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا. اس کی آیت جو ہے وہ سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو اتنی کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے کہ ہم اس گوشت کی چند بوٹیوں کی خاطر اپنے آپ کو اس قسم کے وہم میں مبتلا کریں. اگر اللہ کا نام نہیں لیا ہوا تو آپ نے وہ کھانا نہیں کھانا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا اقرا، تو وہ کیا پڑھنے کا کہہ رہے تھے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. مودودی صاحب کا موقف یہ ہے کہ شاید کوئی تختی کی شکل میں ایسی تحریر آپ کے سامنے لائی گئی جس کا پڑھنے کا کہہ رہے تھے، اور عین ممکن ہے کہ مطلقاً ایک املا کے طور پر بات کر رہے تھے. اس کی تفصیلات صحیح بخاری کے اندر نہیں آئی ہیں، صرف اتنا ہی واقعہ ذکر ہے، واللہ عالم. بہرحال جب اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پڑھنے کا کہا گیا اور نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ کا کانفیڈنس بحال ہوا تو پھر آپ نے وہ پڑھا. کبوتر بازی کے حوالے سے بتا دیں، میری فیملی میں زیادہ تر افراد کبوتر بازی کا شوق رکھتے ہیں اور شرطیں بھی لگاتے ہیں. کبوتر ویسے شوقیہ آپ پالنا چاہتے ہیں ضرور پالیں، مرغیاں بھی پالیں، لیکن یہ شرطیں لگانا، جوا کھیلنا یہ حرام ہے. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اور نہ اسلام میں یہ اجازت ہے کہ آپ نے کبوتروں کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے ان کا پیٹ کاٹ کے تو کبوتر پال رہے ہیں. اس طرح کے بھی کبوتر باز ہوتے ہیں نا کہ جو کبوتروں کو خوش رکھنے کے لیے
جو نانو نفقہ آپ کے ذمہ فرض تھا اس سے کنی کترا رہے ہیں. ہمارے جیلم شہر میں بھی آپ دیکھیں کئی گھر ہیں ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے انہوں نے پنجرے رکھے ہوئے ہیں کبوتر, اور الٹیمیٹلی وہ شرطیں ہی لگاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں, شاید ہی کوئی اکا دکا ہو کہ جنہوں نے چوکیا کبوتر پالے ہوں, ادروائز وہ شرطیں ہی لگاتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں یہ بدعت پالی ہوئی ہے. باقی ایسی ڈرگز دینا جس سے کبوتروں کو اونچا اڑنے میں تقویت ملے, تو بھائی یہ بھی آپ ان کی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. اس طرح کی ڈرگز انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے ٹائٹلز واپس ہو گئے ہیں جب پتہ چلا کہ انہوں نے ادویات استعمال کی ہیں. تو وقتی طور پہ بوسٹ ملتا ہے لیکن ان دا لانگ ٹرم وہ نقصان دہ. اور ویسے بھی اڑانے والے تو ظاہر ہے پھر وہ بازی لگائیں گے اور جوا والا معاملہ کریں گے. اور دیکھیں اس میں کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے کبوتر گھیر کے اپنے پاس اتارنے, یعنی اعلانیہ ڈاکہ مار رہے ہیں آپ. اکیڈمی کے باہر محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی ہے, آپ کی, بلال کی اور شاہد کی تصویر لگی ہوئی ہے. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اگر تو یہ تعظیم کی نیت سے لگی ہوئی ہے پھر تو بالکل ناجائز ہے, اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک محمد علی جناح کی تصویر کا تعلق ہے تو وہ جھنڈے کے اوپر بنی ہوئی ہے, وہ جھنڈے کی وجہ سے لگی ہوئی ہے اور کوئی تعظیم کے لیے نہیں ہے. ایک 14 اگست کے موقع پہ ہم نے جھنڈا لگایا تھا اور وہ اسی طریقے سے کنٹینیو ہے. اب تو بلکہ اس کے اوپر فلسطین کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے. رہی میری تصویر تو یہ تعظیم کے لیے تو لگی نہیں ہے, یہ تھم نیل ہے. اس کے نیچے پورا وہ لائیو سیشن جوائن کرنے کا طریقہ ہے. اس تصویر کے بغیر بھی ہو سکتا تھا, شاہد اور بلال کی تصویر کے بغیر بھی ہو سکتا تھا, لیکن وہ آپ کو پھر ایک عام نوٹ کی شکل میں نظر آتا ہے. یہ تھم نیل اسی لیے لگایا تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں. اس طرح کی تصویریں تو ہمارے یوٹیوب کی ہر ویڈیو کا تھم نیل ہے, اس پہ میری تصویر لگی ہوئی ہے, تو وہ تعظیم کے لیے نہیں ہے نہ جھکنے کے لیے. تو اس طرح کی تعظیم کے بغیر والی جو تصویریں ان کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ اللہ بندوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے, اور سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ میں آسمان اور زمین کا نور ہوں. کیا یہ نور اس کے بندے کے اندر آ سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نور السماوات والارض, سورہ النور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 35 ہے. اس میں میری تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے. یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے عربی لنگوسٹک میں کہ یہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. مراد یہ کہ یہ اللہ کی وجہ سے قائم اور دائم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں حلول کیے ہوئے. پھر اس کی آگے مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اور زیتون کے تیل کا ذکر کیا, مشکات کا ذکر کیا, یہ بات سمجھانے کے لیے. باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. انسان کے اندر جو اللہ کا نور ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہوتے ہی اپنی معرفت عطا فرما دی ہے, جو ہماری روحوں سے عہد لیا تھا. الست بربکم قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے کہا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے. ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. یہ اس نور کا ذکر ہے. اس نور کو اللہ تبارک و تعالی باہر کے وحی کے نور کے ذریعے تقویت دیتا ہے, جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیغمبروں کے ذریعے آتا ہے, اور اسی کو پھر اللہ نے نور علی نور کہا اسی آیت مبارکہ میں. میری فجر کی نماز کبھی کبھار جماعت سے رہ جاتی ہے اور میں ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہوں, تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 2 عمل آپ نے کیے نا, ایک تو فجر کی نماز چھوڑ دی تو بالکل حرام کام ہے جی, کہاں سے ٹھیک ہے. مجبوراً چھوٹ گئی کبھی کبھار تو ظاہر ہے آپ نے اس دن کی وہ نمازیں پوری کرنی ہے, اور کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے. ویسے تو اس کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے ظہر کا بھی انتظار نہیں کرنا, وضو کر کے پہلے نماز پڑھنی ہے. زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. اتنی دلیری نہ دکھائیں کہ آپ فجر کے لیے ایک تو اٹھے نہیں ہیں اور اوپر سے اتنے سست ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو زور کے ساتھ ہی جا کے پڑھوں گا. ایسا نہیں کر سکتے. اس کے ثبوت میں وہ
حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی، ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بھی فجر کی نماز رہ گئی تھی. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی لیکن وہ بھی سو گئے. نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، سورج کافی بلند تھا. آپ نے کہا کہ پہلے تو یہاں سے اس پڑاؤ کو اٹھاؤ، اس جگہ پر شیطان کا غلبہ ہوا جس کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی. پھر دوسری جگہ پڑاؤ کیا، اذان دلوائی. نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کی نماز کے بعد کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آسانی دی ہے کہ اگر کبھی مجبوراً ایسا ہو جائے تو گلٹ فیل نہ کرے. اور پھر نبی اسلام نے وہ آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو اس کو آپ ڈیلے نہیں کریں گے زور تک، ٹائم ہے تو فوراً اسی وقت نماز پڑھیں. اور فجر کی سنتیں بھی آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قضا نہیں ہوگی نماز کی، یہ ادا ہی ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. لیکن رات کو ٹائم پہ سویا کریں. اگر آپ نے روٹین بنائی ہے رات کو 2-2:30 بجے سونے کی تو پھر فجر کے وقت تو آپ نہیں اٹھ سکتے. یہ تو آپ رات ہی سے ایک بدنیتی کے اوپر مبنی کام کر رہے ہیں اور آپ جان بوجھ کے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جائے، تو آپ گناہ گار تو ہوں گے. پھر بہرحال گنتی تو پوری کرنی ہے جی. قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا معاوضہ لینا چاہیے، ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اتنے لوں گا تو آؤں گا. تلاوت کیا کوئی قرات کی محفل ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں. نہ محفل نعت کا آپ اس طرح کا معاوضہ طے کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کا. ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلواتا ہے تو آپ اس سے آنے جانے کا خرچہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کا رائٹ ہے. ظاہر ہے تلاوت کرنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ جانا تو آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ گھر بھی تلاوت کر سکتے ہیں. البتہ اگر قرآن کی تعلیم دینے کا معاوضہ آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں ٹیچر کے طور پر، وہ جائز ہے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سب سے بہترین کمائی ہے جو انسان قرآن کے ذریعے کماتا ہے. اسپیسیفکلی تو وہ قرآن کے دم سے متعلق تھی حدیث، لیکن محدثین نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا ہے کہ اصلاً یہ چیز ثابت ہوگی کہ قرآن کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے. اگر قرآن کا دم کر کے معاوضہ لینا جائز ہے اور نبی اسلام نے اسے سنت ٹھہرایا، خود بھی اس معاوضے کی بکریوں میں سے کچھ حصہ تناول فرما کے اسے انڈورس کر دیا، تو بدرجہ اولا قرآن کی تعلیم کا معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح آپ باقی معاملات کے لیے ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو ٹیچر ہائر کریں. البتہ اگر کوئی ٹیچر بغیر معاوضے کے پڑھا سکتا ہے اور جو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ معاوضہ افورڈ نہیں کر سکتا، پھر آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ آسانی سے اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں تو آپ اسے بلا معاوضہ ہی پڑھائیں گے. پھر اگر آپ اس سے معاوضہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے سے محروم رہتا ہے، پھر آپ مجرم ہیں. اور اسی کے لیے وہ آیا ہے، وہ ایک غریب صحابی سے سنن ابی داؤد میں آتا ہے، وہ ایک تیر کمان ڈیمانڈ کر لی تھی ایک صحابی نے قرآن سکھانے کے عوض، تو نبی اسلام نے فرمایا یہ آگ کی کمان ہے جو تم اپنے گھر لے کر جاؤ گے. اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا، تو وہ ایک اسپیسیفک کیس ہے. باقی اجماع امت ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے ٹیچنگ کے طور پر. باقی یہ قرآن نہیں جو یہ اتنے قرآن پڑھ کے بخش دیے. اب تو خیر وہ معاوضہ بھی ختم ہو گیا ہے. ہم اگلے دن ایک قبرستان گئے رات کے وقت مجبوراً، تو وہاں پہ باقاعدہ اسپیکر کے اوپر پوری رات تلاوت لگی رہتی ہے ترجمے کے ساتھ. وہ قبرستان کے مردوں کو سنا رہے، یعنی قرآن مردوں کے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، قرآن تو زندوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ وہ اپنی آخرت بنائیں. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے ساتھ کر لیا. اب باہر سے قرآن پڑھ کے وہاں تلاوت لگا کے ان مردوں کو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. زیادہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی. اب مجھے بتائیں
جس شخص نے اللہ کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ پوری زندگی قرآن کھول کر دیکھتا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا، اس کی میت پہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو کتنی قرآن کی توہین آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص تو قرآن کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ خود کھول کے پڑھے، اب تم اس کی میت کے پاس بیٹھ کے کھول کے قرآن پڑھ رہے ہو کہ جی اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتے ہیں۔ لیتر نہ پہنا ایسے بندے نو، تماشا بنایا ہوا انہوں نے، باقاعدہ ریٹ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قرآن پڑھوانا ہے تو 500 روپے ریٹ ہے، اگر آپ نے 2 پڑھوانے ہیں تو ٹھیک ہے 800 دے دیں، 200 چھوڑ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی قرآن وہی والے پڑھتے ہیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہوتی ہے یا بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیری ہوتی ہے، 500 دفعہ اتنا ہی قرآن لبے گا نا تانوں۔ مرد حضرات کیا چہرے یا بدن کے غیر ضروری بالوں پر لیزر کروا سکتا ہے؟ چہرے کے غیر ضروری بال کون سے ہیں؟ چہرے پہ تو ضروری بال ہی اگتے ہیں جی، داڑھی ہاں تو ضرورت ہے مرد کی، عورتوں کے چہروں پر غیر ضروری بال اگتے ہیں وہ آپ ریموو کروائیں، عورتوں کے چہروں پر جو غیر ضروری بال ہیں وہ ریموو کرنا ضروری ہے، اور مرد کے چہرے کے اوپر جو بال ہیں وہ دور نہ کرنا ضروری ہے جو داڑھی کے طور پر ہے۔ البتہ یہ جو رخسار کے اوپر بال ہیں یا یہ گلے کے یہ والے بال ہیں یہ داڑھی میں نہیں آتے، داڑھی کہتے ہیں جو داڑھ پہ اگتی ہے، یہ نچلے کے جبڑوں پر اگنے والے بال لحیہ، یہ اوپر والے بال بھی داڑھی میں نہیں آتے، بال لوگوں کے بہت زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اگر میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور پرماننٹلی آپ اس کو ریموو کروانا چاہتے ہیں، بعض لوگوں نے کروائے بھی ہیں، اب تو ایوالو ہو چکا ہے علاج، تو آپ یہ ریموو کروا سکتے ہیں، لیکن داڑھی آپ کی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں رخسار کے بالوں کی بات کر رہا ہوں، وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں تابعین کا عمل موجود ہے کہ وہ رخسار کے بال صاف کر لیا کرتے تھے، یہ داڑھی میں نہیں آتے، داڑھی صرف یہ ہے جو داڑھوں پر اگتی ہے۔ یہ جو ہونٹوں کے نیچے بال ہیں نا یہ داڑھی کا حصہ ہیں، ان کو آپ ریموو نہیں کر سکتے، البتہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گیپس یہاں بن جاتے ہیں جو نیچرل گیپس ہیں وہ تو آپ ریموو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے یہاں پر بھی بال نیچرل ہیں تو اس کو ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خام خواہ ٹوم بنے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی انہوں نے جناب نے یہاں شکلیں بنائی ہوتی ہیں، عجیب و غریب ہی وہ نظر آتے ہیں، تو لیزر ٹریٹمنٹ آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ تخلیق کو بدلنا نہیں ہوگا جو قرآن میں آیا، تخلیق کو بدلنا وہ ہے کہ جو آپ شریعت سے ہٹ کے کوئی معاملہ کرتے ہیں، یہ والے بال چونکہ ریموو کرنے کی اجازت دی ہے تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں ہوگا۔ شیعہ حضرات ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بجائے یا علی مدد کہتے ہیں، بدعت ہے جی یہ، اور دوسرا شخص آگے سے جانے یا علی کہتا ہے، استغفر اللہ، جانے یا علی ہوئے گا، مولا علی نہیں لتر مارنے تانوں، جانے یا علی، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ بدعت کا نام رکھا ہوا ہے۔ شرمگاہ کو بغیر پردے کے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی غالب موقف یہی ہے، صحابہ کرام میں 2 گروہ ہیں، لیکن مضبوط رائے یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہاں پردے میں لگے تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ میں انٹرنیشنل ویب سائٹ پر کام کرتا ہوں، وہ مجھے کال پر بات کرنے کے پیسے دیتے ہیں، میں چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوں بات کرنے کے لیے، یعنی اپنی آواز یوز ہی نہیں کرتے، یا اس سے وہ انفارمیشن حاصل کر کے وہ اپنی گرامر درست کرتے ہیں، پھر تو درست ہے۔ باقی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آپ کا جو امپلائر ہے آپ اس سے پوچھیں گے، مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ آپ کا امپلائر ریلیشن شپ جو ہے آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے، یہ آپ کا امپلائر جس نے آپ کو جاب دی ہے وہ بتائے گا کہ وہ کس چیز کو الاؤ کرتا ہے کس کو نہیں کرتا، اگر وہ الاؤ نہیں کرتا پھر غلط ہوگا۔ عہد کی آپ نے پاسداری کرنی ہے۔ قرآن میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اس میں ایک کمانڈ یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وعدہ کرے، عہد کرے اور وہ پورا نہ کرے، تو یہ آپ نے عہد پورا کرنا ہے، یہ آپ انہی سے پوچھیں۔ میں نجومی بن کر
ایڈوائس نہیں دیتا. کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرا کاروبار حرام ہے؟ ویب سائٹ پر کام نجومی کا ہے. غلط ہے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو اس طریقے سے مستقبل کی خبر لینے کے لیے کسی نجومی کے پاس گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. تو نجومی تو اس سے بھی بڑا مجرم ہے. اگر آپ مستقبل کو اس اعتبار سے فورسی کرتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں کون سی کمپنی اوپر جانے والی ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر، فزیکل نالج کی بنیاد پہ، تو وہ تو علم نجوم نہیں ہے. علم نجوم یہ ہے کہ آپ بغیر حواس خمسہ کے اندازے اور تخمینے لگا کے بتائیں کہ جی فلاں ستارے کی چال سے یہ ہو جانا ہے اور یہ ہو جانا ہے، تو وہ تو بھائی اسلام میں حرام ہے بالکل. یہ تو کفر ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں 3 ہی عقیدے بتائے ہیں. نمبر 1، اسے آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے، جو سورہ الملک اور سورۃ الحجر میں آیا. نمبر 2، سورۃ الانعام میں آیا کہ اس کے ذریعے ہم خشکی میں اور سمندروں میں تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، آپ نارتھ سٹار کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور نمبر 3، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شیاطین کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب فائر کرتے ہیں ان ستاروں کے ذریعے، میٹرائٹس جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. بس یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ اور چوتھی چیز کوئی نہیں ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں ایک تابعی کا قول موجود ہے کہ قرآن نے بس یہ 3 چیزیں بتائی ہیں. اگر کوئی شخص چوتھی چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنا ٹائم پر بات کرتا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بخاری مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی مجھ سے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا خوش نصیبی تھی صحابہ کرام کی کہ اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں اور ریئل ٹائم اللہ کا پیغام آ رہا ہے کہ تمہارے رب نے ابھی مجھے یہ بات بتائی ہے تمہارے لیے. اور کیا بتایا؟ کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ آج لوگوں نے 2 حال پر صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کے وقت جو بارش ہوئی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ہمارے رب کی وجہ سے بارش ہوئی. فاعل حقیقی اللہ ہے. وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا کفر کیا. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کے ہلنے کی وجہ سے اور اس کی پوزیشن چینج کرنے کی وجہ سے بارش آئی. ایسے لوگ ان ستاروں پر ایمان لائے اور اپنے رب کا کفر کیا. کتنی بڑی بات ہے یہ. لوگ کہتے ہیں جی پیچھے تو اللہ ہی ہے، ہم تو بس یہ نالج کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. اور اللہ نہیں نا اس بات کو مانتا. اللہ کہتا ہے پیچھے بھی میں ہوں اور آگے بھی میں ہی ہوں. کیسے بدبخت ہیں مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اللہ ہے آگے بابا دے رہا ہے. بے شرمو، توحید کے معاملے میں بھی 2 نمبری کی. اور جب ہم تمہیں بخاری مسلم سے حدیثیں بتاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بھی تو سنت طریقے ہی سکھایا ہے، ہمارے بزرگوں کے پیچھے بھی رسول اللہ ہی ہیں. یعنی رسول اللہ بھی پیچھے، اللہ بھی پیچھے، اگے تھوڑے بابے. تو میں نہیں تھوڑا کوئی بابا چھڑ رہا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تماشا بنایا ہوا انہوں نے. اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، اگے بابے. چھوڑ دیں آپ اس بات کو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم، تو بائی چانس اس دن سورج گرہن لگا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ سورج گرہن اس وجہ سے لگا ہے. تو نبی علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے تھے، یہ تم نے کیا بات کر دی کہ کسی کی موت کی وجہ سے سورج گرہن لگتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو نبی علیہ السلام تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس قسم کی کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی عقیدہ امت کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لوگوں نے بزرگوں سے، بابوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. میرے والد اور والدہ مکہ مکرمہ کے قریب رہتے ہیں، تقریباً 40 کلومیٹر. جب بھی میرا جانا ہوتا ہے تو میرے لیے عمرہ کا کیا حکم ہے؟ مطلب احرام گھر سے باندھوں گا یا مسجد عائشہ سے؟
40 کلومیٹر تو آپ نے لکھ دیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مکہ شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں یا شہر سے باہر ہیں۔ 40 کلومیٹر سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ شہر سے باہر ہیں، لیکن 40 کلومیٹر پھر بھی کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہے جو آپ کو میقات سے باہر لے جاتا ہو، لہذا آپ اہل ہل میں داخل ہیں۔ اہل ہل وہ لوگ ہیں جو میقات سے اندر اندر مکے والی سائڈ پر رہتے ہیں، خواہ وہ مکے کے اندر رہتے ہوں یا مکے سے باہر۔ ان کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ ان کا گھر ہی میقات ہے، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو آفاقی باہر سے جاتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ انہوں نے میقات کراس کرنے سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہاں سے نیت ہے کہ آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے اور اسی کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں تو پھر آپ آفاقی ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جائیں گے، آپ بھائی اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ایئرپورٹ سے یہ احرام باندھیں گے، کیونکہ یلملم جو جگہ ہے جو ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے یا جو فار ایسٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے میقات ہے، وہ جہاز کے اندر ہی آتا ہے۔ اس وقت آپ پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اناؤنسمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس وقت نہ اتنا ٹائم بچتا ہے، نہ حالات و واقعات ہے کہ آپ وہاں احرام باندھ سکتے ہیں، تو احرام اسی لیے لوگ یہاں سے باندھ کے جاتے ہیں۔ رہا آپ کا اگر کوئی لمبا ٹور ہے، آپ 2-3 مہینے کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس وہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ کا عمرے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں ہے، بعد میں کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ بغیر احرام کے چلے جائیں سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر، اور جب آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلیں۔ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جو اہل ہل ہیں وہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے وہی میقات ہے، وہیں سے باندھیں گے۔ یہ جو تنعیم ہے مسجد عائشہ جہاں پہ آج کل بنی ہوئی ہے، یہ خاص واقعہ تھا کہ حج کے دنوں میں سیدہ عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے اور وہ احرام باندھ کے آئی ہوئی تھی مدینہ شریف سے نکل کر بیر علی جو جگہ ہے وہاں سے، لیکن بعد میں چونکہ مخصوص ایام شروع ہو گئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ تم نماز کے علاوہ باقی اعمال کر سکتی ہو، وہ کرو۔ اور جب وہ پاک ہوئی تو پھر ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ، صحیح بخاری میں آتا ہے، تنعیم پر بھیجا اور کہا وہاں سے احرام باندھ کر آؤ، ان کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ وہ گلٹی فیل کر رہی تھیں کہ باقی سب لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور میرا یہ احرام والا معاملہ بھی جاتا رہا۔ تو وہ پھر بعد میں سنت اس حوالے سے ٹھہرا کہ اگر عورت کو مخصوص ایام آئیں تو وہ اس جگہ سے احرام باندھے، ایک تھوڑی سیلف سیٹسفیکشن ہو کے تھوڑی دور سے احرام باندھ کے آئیں، ورنہ تو وہاں پہ جو عورت گئی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو نیچرل ایشو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے جو اللہ تعالیٰ نے بندیاں رکھتی ہیں، تو عورتوں والا معاملہ۔ باقی یہ جو بار بار وہاں جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں اور عمرے پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو بدعت ہے سب کے نزدیک۔ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ میقات سے باہر نکل جائیں، یعنی آپ مکے گئے اور پھر کچھ دنوں کے لیے مدینہ شریف لے گئے آپ کو، تو پھر مدینہ شریف سے واپسی پہ آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ تکفیری، تبرائی، رافضی نے دیکھیں کیا کیا ٹرمز ہیں جی، چیلنج کیا ہے کہ اہل سنت سیدنا ابوبکر صدیق اور صدیقہ پر حدیث پیش کریں، یہ ٹائٹل کس نے دیے ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی، صدیق کا لقب نبی الاسلام سے بھی ثابت کیا تھا، جنرل بھی کیا تھا، اسپیسیفک بھی کیا تھا۔ جب وہ ایک سنی نما شیعہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بات کی تھی تو میرا تفصیلی لیکچر اس کے اوپر آیا تھا۔ رہا ان کا یہ مقدمہ کہ باقی اصحاب بھی صدیق ہیں، تو بالکل ہم مانتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ جو ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے انبیاء کے فوراً بعد جو آتا ہے، جو سورہ النساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں صدیقین سب سے اعلیٰ درجے کے جو
اہل الایمان ہیں تو تمام صحابہ، تمام اہل البیت صدیقین ہیں، کیونکہ ان سے افضل کوئی اہل ایمان میں سے ہے نہیں ہے۔ باقی یہ جو صدیق لقب جو حضرت ابوبکر کو ملا وہ بھی میں نے بتایا تھا، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ نبی الاسلام کی نبوت کی انہوں نے تصدیق کی تھی، اور اسپیسیفکلی واقعہ معراج کے حوالے سے بھی رہا۔ جو حضرت علی کے لیے صدیق اکبر کا ورڈ آیا المستدرک للحاکم میں، تو وہ روایتاً حدیثیں کمزور ہیں۔ وہ حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی صدیق مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی صدیق مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی صدیق مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی صدیق مانتے ہیں۔ سب بھی سچے تھے، سب ہی نبی الاسلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ باقی یہ مشہوری ہو جاتی ہے نا ذرا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس نیلی چھتری یعنی آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں ہے۔ تو صدیق تو حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں، وہ صادق ہیں۔ اس اعتبار سے تمام صحابہ کرام کے مراتب ہیں، اس میں جن کا جو جو مرتبہ ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور قدر کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس فلاں فلاں طیارے ہیں اور اسلحہ ہے تو ان سے جنگ کی جا سکتی ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ تم ہتھیار تھوڑے رکھو یا زیادہ، تم جنگ کرو، اللہ مدد کرے گا۔ جی اس طرح نہیں لکھا ہوا جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے لیے بشارت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ کے پیچھے اللہ کھڑا تھا۔ وہاں تو آپ کے ساتھی اگر آپ کو چھوڑ بھی گئے ہیں، غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی۔ یہ چیز دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی، یہ ان کہانیوں سے باہر نکلے بھائی۔ آپ نے ابھی پچھلی صدی کے اندر جو کچھ دیکھا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، اس طرح کی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا تھا آج کل کے موٹیویشنل سپیکرز کے لیے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اس وقت آئے گی جب ہم اپنے ریسورسز کو مینیج کریں گے۔ ریسورسز مینیج نہیں کریں گے تو ہمیشہ مسلمانوں نے صلیبیوں کے خلاف جنگیں ہاری ہیں، اور دیکھیں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریسورسز کو مینیج کر کے بیت المقدس دوبارہ صلیبیوں سے لیا۔ حدیث میں آیا کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، دعائیں مانگو۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ، لیکن نبی الاسلام نے نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگنے کا کہا۔ جی نماز کے اندر بھی مانگی ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ نماز کے بعد کا کہا ہے؟ کہ یہ دعائیں تو کامن ہیں۔ نبی الاسلام کی بعض دعائیں ایسی ہیں جو آپ نے تشہد میں بھی مانگی ہیں اور فرض نماز کے فوراً بعد بھی مانگی ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ حضرت علی نے روایت کی ہے دعا صحیح مسلم میں۔ تو آپ کو اس حدیث میں ایک سے زیادہ طرق ملیں گے۔ ایک طریق میں ملے گا کہ آپ نے فرض نماز کے بعد مانگی، ایک میں ملے گا کہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں مانگی، دونوں جگہ ہیں۔ مولانا اسحاق بھی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کوئی دعا نہ مانگے۔ یار مولانا اسحاق صاحب اس طرح کی بات کر نہیں سکتے، وہ اجتماعی دعا کی بات کر رہے ہوں گے کہ وسیلہ اور توسل کے بغیر نہ مانگی جائے۔ فرض نماز کے بعد آپ دعائیں مانگتے ہیں، بھائی نبی الاسلام نے مانگی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام اس وقت تک چہرہ اقدس صحابہ کی طرف نہیں پھیرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، جب تک کہ 3 دفعہ استغفر اللہ نہیں پڑھ لیتے تھے، اور ایک دفعہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ دعائیں ہیں نا، استغفر اللہ دعا نہیں ہے؟ اور بخاری مسلم میں آیا کہ ابن عباس کہتے ہیں نبی الاسلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا میں اللہ اکبر کی آواز سے، تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے معاذ ابن جبل کو یہ نصیحت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم کے ساتھ بھی دعا ہے اور ربی کے ساتھ بھی ہے، دونوں طرح یہ دعا ثابت ہے. تو یہ ساری دعائیں ہیں بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا دعا نہیں مانگنی؟ کیا فیمیل کلاس فیلو سے پڑھائی، یونیورسٹی اور مذہبی مسائل سے متعلق موبائل پر پرسنل چیٹ کرنا قطعی طور پر جائز ہے؟ قطعی طور پر ناجائز ہے. ایسی تیسی تواڈی. اور کیا اسی طرح گھریلو اور باقی معاملات کے متعلق چیٹ کرنا؟ اور چھٹ دو اللہ دے بندے ہو. ٹھیک ہے، وہی مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ اگلے دن میری نظروں سے گزرا. بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جوان عورت کا کام کرنے کے لیے سارے تیار ہو جاتے ہیں اور بوڑھی عورت کو کوئی پانی بھی بھر کے لا کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ سارے تماشے ان سے باہر نکلے. اللہ سے ڈر جائے یار. اکثر علماء رات کے وقت پیاز کھانے سے منع کرتے ہیں. یہ تو حدیث میں آیا ہے بخاری مسلم میں کہ جو پیاز کھائے کچا وہ ہماری بچنوں سے دور رہے جب تک کہ دانتوں کو صاف نہیں کر لیتا. اگر آپ صفائی کر لیں تو آپ آ سکتے ہیں. پیاز حلال ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی رات کے وقت اگر میڈیکلی کوئی چیز ثابت ہے کہ رات کے وقت کھانے سے نقصان ہوتا ہے تو بے شک نہ کھائیں. علماء تو ایسا نہیں کہتے ہوں گے. علماء تو ساری دعوتیں رات کو پھاڑتے ہیں اور اس میں سلاد میں پیاز موجود ہوتا ہے، کھاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتے؟ اگر بیوی اپنے شوہر کے رویے سے تنگ آ کر بار بار تنگ ہو اور شوہر سے بدتمیزی کرے، برا بھلا کہے، تو کیا وہ گناہگار ہوگی؟ ایسے مرد پر کیا حکم لگے گا؟ دونوں ہی گناہگار ہیں جی. وہ بھی ظلم کر رہا ہے اور یہ بھی جواباً یہ کر رہی ہے. نہ وہ شریعت کو فالو کر رہا ہے نہ یہ. البتہ عورت کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے ضرور ملے گا. قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا اس کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہو. تو اگر آپ کسی عورت کے اوپر اس طرح کا ظلم کریں گے اور اس کی زبان سے ایسی کوئی بات نکلتی ہے تو پھر آپ پریکٹیکلی اس کے لیے تیار رہیں. اگر بیوی نے بھی کوئی زیادتی آپ کے ساتھ کی ہے تو صبر کریں. مولا علی کی حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی بخاری مسلم سے کہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کی میاں بیوی ہونے کے ناطے ناراضگی کا ایک چھوٹا سا معاملہ ہوا تو حضرت علی گھر سے نکل گئے اور جا کے مسجد میں لیٹ کے نبی اسلام آئے اور پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ نے پھر ایک صحابی کو بھیجا، پتہ چلا مسجد میں لیٹے ہیں تو خود اللہ کے محبوب علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے. حضرت علی مٹی میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی. ویسے آپ کی کنیت تھی ابو الحسن. تو اس واقعے میں صرف حضرت علی کی فضیلت کا ذکر نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا ذکر نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ ایک شریف النفس خاوند کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ اگر بیوی سے جھگڑا ہو تو بجائے بیوی کو برا کہنے کے، اس کو نکالنے کے، خود گھر سے نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس آ جائے. آیت الکرسی والے بریسلیٹ اور انگوٹھیاں استعمال کرنا غلط ہے جی. عورتیں کر سکتی ہیں، مرد نہیں. ایک حدیث میں آیا کہ رات کے وقت زمین سکیڑ دی جاتی ہے، رات کو سفر کرو، جلدی طے ہوتا ہے. جی جلدی طے ہوتا ہے. باقی جو احادیث میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، کچھ چیزیں محاورتاً بھی ہو سکتی ہیں، کچھ فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ کی غیبی تائید کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ رات کے وقت جو سفر ہے وہ ذرا آسان ہوتا ہے، خصوصاً جب آپ نے ڈرائیونگ نہ کرنی ہو تو تسلی سے بکنگ کرائیں، سو جائیں ٹرین میں یا روڈ لائنر میں، آپ کا سفر بھی کٹ جائے گا اور آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں گے تو فریش ہوں گے اس اعتبار سے. اور اگلے زمانوں میں اگر حالت امن ہو تو ہی رات کا سفر سیف ہوتا تھا، ادروائز اس زمانے میں بھی
اگر حالت امن نہ ہو تو دن کا سفر ہی پریفریبل تھا. خود نبی علیہ السلام بھی دن کا سفر بھی کیا کرتے تھے, رات کا بھی اور دن کا بھی. لیکن ریگستان کے اندر رات کا سفر ذرا آسان ہوتا ہے, آپ گرمی سے بھی بچ جاتے ہیں. کیا اڈاپٹڈ بیٹے کو اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی دے سکتے ہیں, یا وہ بھی صرف 1/3 حصہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ اجتہادی مسئلہ ہے. پہلے تو میرا موقف اس حوالے سے سخت تھا کہ 1/3 تک ہے, لیکن دوسری طرف کی بھی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا پورا مال اگر کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, بشرطے کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو. تو اس کیس میں اگر کوئی اور آپ کا وارث نہیں بنتا اور آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب دوستوں میں میری مذہبی معاملات پر گفتگو ہوتی ہے تو چند دوستوں کا کہنا ہے کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ قالو سلامہ کریں ان سے. حدیث کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے دین کے ایک ایسے حصے کا وہ انکار کر رہے ہیں, تو پھر مانتے کس چیز کو ہیں؟ پھر تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. بھائی حدیث کو مانے بغیر تو آپ نماز کا طریقہ اخذ نہیں کر سکتے. اگر سنت سے اخذ کریں گے تو وہ آپ دیکھ لیں, انڈیا کی سنت اور ہے, عرب کی سنت اور ہے, اور ایران کی سنت اور ہے. کہیں تو آپ کو بریک لگانی ہوگی. تو حدیث ہی سنت کا ریٹن ریکارڈ ہے. غامدی صاحب سے متعلق 40 کوسچنز میری ویڈیو ان تمام ٹاپکس کو کور کرتی ہے. میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کربلا کے بعد سیدہ بی بی زینب اپنی زندگی یزید کے محل میں رہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط ہے. باقی یہ جو مزار بھی ملتے ہیں نا, یہ بھی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. جو شام میں ان کا مزار ہے, مصر میں بھی ایک مزار بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. اور اگر کنفرم ہے تو وہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ان کی زمینیں وہاں ہوں, اس کی وجہ سے وہ چلے گی وہاں پہ, یزید کی وجہ سے نہیں وہاں گئی. کیا ہم اپنی بیوی کو حور کی شکل میں پا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میرے مشورے سے تو کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا, میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر ہی حور ملے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ یا یہ جو والی بیوی ہے, جو ادھر والی بیوی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا پیار جو ہے وہ قائم دائم رکھے جی, اسی طرح ہی ہو. ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے کہا بیوی کو حور کی شکل میں, ہو سکتا ہے حور وہ بیوی کی شکل کی لینا چاہ رہے ہو, بیوی نہ لینا چاہ رہے ہو. فی الوقت تو اپنی بیوی کو کہیں, اور آپ کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ فل زور لگائیں کہ آپ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. شادی آپ کی پرانی ہوگی ہے. دینی تعلیم کے لیے استاد کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا دین اتنا آسان ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, بغیر استاد کے تو دین نہیں سیکھا جاتا. آپ نے استاد سے ہی سیکھنا ہے. ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی علم جو ہے وہ بغیر استاد کے تو نہیں سیکھا جاتا, استاد سے ہی آپ نے سیکھنا ہے. اور بغیر استاد کے کوئی بھی دنیا میں نہیں سیکھتا. یہ بھی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جاتا ہے. مجھے بتائیں, اگر میں قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنی روزی روٹی چلانی تھی. یا تو بریلوی یہ مان لیں کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ اس ترجمے کو بیچیں گے اور قرآن کی آیات کو بیچ کے اپنی روزی روٹی کا دھندا چلائیں گے, تو یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت ایسے, انہوں نے تو عوام کے لیے لکھا ہے. تو سرکار پھر عوام نو پڑھن دو. تو استاد سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بغیر استاد کے کوئی نہیں سیکھتا. ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا. میں آج اگر مولویوں کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں ان کا ڈراؤنا خواب بن کے, تو ظاہر ہے میں نے علماء ہی سے سیکھا ہے, اہل علم سے ہی سیکھا ہے. اب رہ گیا مسئلہ وہ جو ڈگری والا, وہ تو آپ نے دیکھا ہے ایک ایک کر کے ساروں کی ڈگریاں فارغ ہو رہی ہیں. مدرسے کی ڈگری مفتی طارق مسعود صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈگری نہیں دی استاد نے. استاد نے کہا تھا کہ اگر علم ہوگا تو خوشبو خود پھیلے گی, اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کا ہے. خوشبو دیکھیں جہلم سے کیسی پھیل رہی ہے. علم کی بات کریں تو علم تو الحمدللہ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. اگلے زمانوں میں آمنے سامنے بیٹھ کے علم حاصل ہوتا تھا اور اس میں کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی تھی.
آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ امام مسلم کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہو جو امام بخاری نے انہیں فزیکلی سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دی ہو. استاد اور شاگرد کا سلسلہ تھا اور وہ سال ہر سال چلتا تھا. وہ صحبت اختیار کرتے تھے اور ڈائریکٹلی استاد سے سیکھتے تھے. آج کل کے استاد تو آپ کو میاں سکھا رہے ہیں نا, ہاں, علم دین بھی سکھاتے ہیں اور میاں بھی سکھاتے ہیں. اس زمانے میں واقعی مخلص استاد تھے, ان کے ساتھ جو شاگرد رہتے تھے وہ سیکھتے بھی تھے. اس کے بعد جب آرگنائز سلسلہ شروع ہوا, جامعۃ الازہر بنی اور بعد میں سنیوں نے بھی اس کو کاپی کرنے کی, ظاہر ہے اہل تشیع نے پہلے مدارس کا سلسلہ شروع کیا, پھر سنیوں نے بھی پیرلل میں اپنے مدارس بنائے اور درس نظامی بنا تاکہ ہم اپنی سنیت کی ترویج کریں فاطمی حکومت کے مقابلے کے اوپر. تو یہ باقاعدہ کورس اور یہ ڈگری والا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ. پھر اس میں مزید ویلیو ایڈیشن ہوئی. جو بڑے اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علم کو صرف اپنے شاگردوں تک ٹرانسفر نہیں کریں گے, ہم نے جو کچھ زندگی میں سیکھا اسے ریٹن ریکارڈ میں لے کے آئیں گے. ایک تو حدیث کی کتابیں ہیں نا, وہ بھی ان ائمہ کا علم ہے جو انہوں نے ریٹن میں آپ کو دیا. ایک جو محدثین کے اسٹوڈنٹس نے شروحات لکھی احادیث کی, قرآن کی تفاسیر لکھی, وہ اس لیے لکھی تاکہ جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ ریٹن ریکارڈ میں آئے. الذی علم بالقلم, اللہ نے بھی تو قلم کے ذریعے علم سکھایا نا. آج تفسیر ابن کثیر ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا انہوں نے اسے ریٹن ریکارڈ میں چھوڑا اور لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں. اور اسے کوٹ کرنے کا رائٹ صرف مولوی کو نہیں ہے, صرف سنی کو نہیں ہے, صرف شیعہ کو نہیں ہے, ہر انسان کو ہے. وہ کوٹ کر سکتا ہے بشرطے کہ بات درست لکھی ہو اس میں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اب اس سے بھی اگلا ورژن آ چکا ہے, سافٹ ویئرز بن چکے ہیں, آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ایون آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا کہ سورت نمبر دس, آیت نمبر دس, تو آیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کے پاس اگر جو ہے وہ موبائل ایپلیکیشن نہ بھی انسٹال ہو, ڈائریکٹ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو وہ آیت کھل جاتی ہے. اور چیٹ جی پی ٹی نے, ڈیپ سیک نے اور باقی اے آئی ٹولز نے تو مسئلہ آسان کر دیا ہے. آپ بولیں تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے, لیکن اسے کاؤنٹر ویریفائی آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, اگر وہ بتا رہے ہیں تو آپ نے قرآن کھول کر اس کو پڑھ لینا ہے, تو ریفرنس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو یہ سب مختلف ذرائع ہیں دین حاصل کرنے کے. لیکن اگر آپ مدرسے کی ڈگری لے کر نکلے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے, تو آپ کی ڈگری کے اوپر 4 تکبیریں پڑھ لینی چاہیے اور ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایسی ڈگری کو دینی چاہیے کہ جس ڈگری کے بعد آپ نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا ہے. آپ نے ڈگری لی, قرآن کی تفسیر بھی لکھی کئی جلدوں پر, لیکن قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفسیر لکھنے سے پہلے بھی قبر میں پڑے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے رہے اور تفسیر لکھنے کے بعد بھی. تو کیا نکلا؟ میں آپ کو اینڈ پہ اپنے استاد کی وہ بات بتاتا ہوں, غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ. یہ تو خود انہوں نے مجھ سے بات کی ہوئی, 2007 کی بات ہے, 22 مارچ 2007. اسی دن میری ملاقات مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ہوئی تھی. یہ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے, آج 11 مئی 2025, آلموسٹ 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اسی مدرسے میں غلام سعود سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کی, وہ شیخ الحدیث تھے. تو میں ان سے استانت کے مسئلے کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں. میں نے کہا آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا ہے اور آپ نے اینڈ پہ یہ لکھا ہے کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے, البتہ اگر کوئی اولیاء اللہ سے, انبیاء سے بھی مانگ لے تو یہ بھی جائز ہے, لیکن افضل یہی ہے. تو آپ کو یہ اتنا دور کا کان پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو آیات اور احادیث لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہیں. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے پہلے یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو کچھ بڑے بڑے بریلوی علماء اکٹھے ہو کر میرے پاس مدرسے میں آئے اور انہوں نے کہا آپ تو ہمارے سب سے بڑے رائٹر ہیں, آپ ہمارے مسلک کا نقصان کر دیں گے, آپ مہربانی کریں اس کو چینج کر دیں. جو آپ نے لکھا ہے نا ناجائز ہے غیر اللہ سے مانگنا,
اس ناجائز کو جائز کر دیں اور پھر آگے آپ یہ لکھ دیں کہ بہتر ہے کہ اللہ سے مانگے. یہ ناجائز کا ورڈ غلام سود سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث، بلکہ اعلی حضرت احمد بریلوی کے بعد شاید اس پائے کا کوئی عالم دین حدیث کی فیلڈ میں بریلویوں نے پیدا نہیں کیا. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ناجائز لکھا تھا، علماء کے دباؤ ڈالنے پر میں نے یہ ناجائز والا جملہ ختم کیا. دیکھیں انہوں نے اپنے مسلک کی محبت میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا. دوسری طرف پیر نصیر الدین نصیر صاحب، اللہ نے انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی. انہوں نے باقاعدہ پھر کتابیں لکھی. استعانت اور اعانت کی شرعی حیثیت ان کی کتاب، وہ بھی میرے ان استادوں میں سے ہیں جن سے میری ملاقات بھی ہوئی، اور میں نے انہیں جا کے بتایا کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے میری توحید درست ہوئی ہے. ان سے بھی میری ملاقات 2007 کے اینڈ پہ ہوئی. ان کی کتاب آج بھی اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ میں نے گولڈا شریف ان کے پیچھے ایک جمعہ پڑھا تھا جس میں ہزاروں کی پبلک میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان بھی کیا کہ آپ نے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. کبھی کبھار ان بیچاروں کو جمعہ ملتا تھا کیونکہ دوسری پارٹی ذرا اسٹرانگ تھی، اور ان کی کئی ایک ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. آپ ہماری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں، توحید سے متعلق 10 دھوکے. اس کے سٹارٹ میں میں نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی وہ ویڈیوز چلائی ہیں جس میں انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو سمجھتا ہے نا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے تو باہر نکلے دکھائے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی باتیں جو میں کہتا تھا نا، کڈو بابے نو آ لو آؤ، یہ ساری باتیں پیر نصیر الدین صاحب کر کے گئے. چونکہ وہ بڑے آدمی تھے اور اس زمانے میں اتنا فتنہ ان کا پھیلا نہیں تھا، تو اس لیے وہ ان کے تانوں سے بچ گئے. لیکن پھر جب ان کی دعوت عام ہوئی تو کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا تھا، یہ تو وہابی ہو گیا تھا. جب وہ بنو امیہ کا رد کرتے تھے اور امیر شام سے متعلق ڈھکے چھپے الفاظ میں سخت الفاظ بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ شیعہ سے متاثر ہے. جب توحید کے اوپر بات کرتے تھے تو لوگ انہیں وہابی کہتے تھے. تو جو انہیں بات جتنی سمجھ آئی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان استادوں کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور برائیوں سے درگزر فرمائے. آمین. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں وسیلہ اور توسل کے طور پر. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی
تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں انہیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔